الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام قابل صد واجب الاحترام ذی شان روشن ضمیرو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، گھروں میں سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج جمعۃ المبارک کی عظیم الشان نشست خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں جامعہ صحاب صفا نورپور کلاں ڈسکا سیالکوٹ پاکستان میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کا جمع ہونا، کہنا،
سننا قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رب تعالی ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، رب تعالی اس جمعے کی برکت کی بدولت تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک دار فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کو جنت میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے گناہوں کو ان کی نیکیوں سے تبدیل فرمائے، اور جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ارباب ذی وقار، جمعے کا وقت انتہائی قلیل اور بعض اوقات عنوان لمبا اور پھر اس کو سمیٹنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سامعین کی توجہ اور ان کی غور و فکر اس عنوان کی طرف مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم ایسے 3 بچوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے بولنے کی عمر سے پہلے کلام کیا، بول پڑے۔ عموماً اور اکثریت کے ساتھ چھوٹے بچے کے بولنے کی ایک مدت متعین ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 1 ہفتے کا وہ صحیح سلامت کلام کرے، بات کرے، اور یہ بہت بڑا ایک اللہ کی وحدانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور باب ذی وقار 3 ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بولنے کی عمر سے پہلے اللہ کے حکم سے کلام کیا۔ ماں کی گود میں، پنگوڑے میں سب سے پہلا بچہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ سب سے پہلا بچہ کون؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ارباب ذی وقار، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کا تذکرہ 16واں پارہ سورہ مریم تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے، تفصیل کے ساتھ۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت سیدہ مریم
کہ ہاں پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے۔ فرشتے نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آستین میں پھونک ماری، اس سے وہ امید سے ہو گئیں، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قوم کے سامنے لے کر آئیں، اور قوم نے الٹے سیدھے سوال کیے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بول کر کہتے ہیں، میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ابھی چند دنوں کے تھے، اللہ کے حکم سے پکار کر کہتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے بول کر اللہ کے لگاتے ہو، میری ماں کو برا بلا کہتے ہو، میری ماں کے اوپر تم انگلی اٹھاتے ہو، میری اماں پاک دامن، میں بھی پاک دامن، اور میری ماں بھی پاک دامن، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی ماں کی پاک دامنی اور تطہیر کا اعلان اللہ کے حکم سے ابھی چھوٹے کی ہے ماں کی گود میں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بول کر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چھوٹی عمر میں 2 4 5 7 دنوں کی عمر کے باوجود اللہ کے حکم سے بول کر بتا دیا، لوگو تم غلط ہو، میری ماں پہ تہمت لگاتے ہو، میری ماں پاک دامن، میری ماں پاک باز، میری ماں سچی، میری ماں نیک ہے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور نبی نیک ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا بچہ بنی اسرائیل کا، وہ بھی بول کر، ایک جرید نامی آدمی تھا بنی اسرائیل میں، ایک جرید نامی آدمی تھا بنی اسرائیل کے اندر۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، وہ بڑا نیک، عبادت گزار، تہجد گزار، اللہ کا فرما بردار، اس نے اپنی بستی سے دور نکل کر ایک کٹیا بنائی ہوئی تھی، جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا۔ اس عبادت خانے میں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس عبادت خانے میں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ، اور جرید کی عبادت کے چرچے دور دور تک پھیل چکے تھے، لوگ کہتے تھے کہ جرید بڑا نیک آدمی ہے، جرید بڑا عبادت گزار آدمی ہے، جرید بڑا
تہجد گزار اللہ کا فرما بردار آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن جرید نماز پڑھ رہا تھا، اس کی والدہ آئی، آ کر آواز دینے لگی کہ جرید جاؤ جا کر فلاں کام کر کے آؤ، کہ اب نماز پڑھتا ہوں یا ماں کا حکم سنتا ہوں۔ جرید نے ماں کے حکم کو ٹال دیا، نماز میں مصروف رہا، نماز پڑھتا رہا۔ دن ختم ہو گیا، رات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن ماں جرید کی پھر آئی اور آ کر آواز دیتی ہے، جرید نماز میں کھڑا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بندگی بیان کر رہا ہے۔ جرید نے سوچا کہ نماز کو جاری رکھوں یا کہ ماں کا کام کر کے آؤں، اس کی آواز پر لبیک ہوں۔ جرید نے پھر نماز کو جاری رکھا، ماں کی بات پر اس نے توجہ نہ دی۔ پھر دن ختم ہو گیا، رات ختم ہو گئی، تیسرا دن شروع ہوا۔ ماں دوبارہ آئی، آ کر آواز دیتی ہے جرید۔ جرید آواز نہیں، جواب نہیں دیتا، نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ماں کی بات سنتا ہوں یا کہ اللہ کی نماز میں مشغول رہتا ہوں۔ اس نے بات ماں کی ٹال دی اور عبادت میں مشغول رہا۔ ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سن رہا، ماں جاتے ہوئے کہنے لگی کہ جرید اللہ کرے کہ تجھے اس وقت سے موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکار کا منہ نہ دیکھے، جب تک تیرے سامنے کوئی بدکار عورت نہ آئے، جب تک کسی زانیہ عورت کے ساتھ تیرا واسطہ نہ پڑے، تیرے آمنے سامنے نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس علاقے میں بنی اسرائیل کے اس علاقے میں ایک خوبصورت عورت جس کا حسن و جمال اور جس کے تذکرے بڑے مشہور اور بڑے معروف تھے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک دن اس عورت نے کہا کہ لوگوں، میں تمہیں جرید کو بدنام کر کے دیتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ کیسے بدنام کرے گی؟ اس نے کہا کہ یہی طریقہ میرے پاس ہے، میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے جرید کے کٹیے میں آنا شروع کر دیا اور وہاں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جرید کو اپنی طرف اس نے متوجہ کرنا چاہا مگر ناکام ہوئی، نہ کر سکی، اپنی طرف عورت جرید کو متوجہ نہ کر سکی۔ اللہ اکبر۔ اس کٹیا میں ایک جرید کا چروایا بھی رہا کرتا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اس چروائے کے ساتھ اس عورت نے منہ کالا کیا، بدکاری کی، اور اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ جب جنم دیا اور ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کی گود میں بچہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ بتا بی بی یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ یہ جرید کا بچہ ہے۔ اب لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، لوگ مشتعل ہو گئے، لوگ جذبے میں آ گئے، لوگ جوش میں آ گئے۔ لوگوں نے سب نے مل کر حملہ کیا، جرید کی کٹیا گرا دی، جرید کی عبادت گاہ جلا دی۔ جرید جس عبادت گاہ کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتا تھا، وہ عبادت گاہ جلا دی۔ لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، لوگوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ تو عبادت تو بڑی کیا کرتا تھا۔ لوگ کہنے لگے تو سارا دن ساری رات تو نوافل پڑھا کرتا تھا، دیکھو ایک طرف عبادت کر رہا ہے، دوسری طرف اس کے کام تو دیکھو،
یہ کیسے کام کر رہا ہے، غلط کاریوں میں مبتلا ہے۔ لوگوں سے کہنے لگا جرید، اے لوگوں، تم مجھے غلط کار کہتے ہو، تم مجھے بدکار کہتے ہو، مجھے مارتے ہو، مجھے پیٹتے ہو، لاؤ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچے کو سامنے لائے، اور لانے کے بعد جرید نے اس بچے سے پوچھا، یا غلام من ابوکا، اے بچے تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ اے بچے تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ اللہ اکبر! وہ 4-5 دن کا بچہ بول کر کہتا ہے کہ میرا باپ جرید نہیں، میرا باپ فلاں چروایا، میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً جو جرید کہا کرتا تھا، جو کہتا تھا، وہ نیک آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست۔ ہم نے غلط کیا، اس کی جو عبادت گاہ گرا دی، ہم نے غلط کیا جو اس کی کٹیا گرا دی۔ لوگ کہنے لگے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لوگ کہنے لگے جرید اگر تو کہے تو ہم تیری عبادت گاہ کو سونے کی بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ارے میاں سونے کی ضرورت نہیں، جیسی مٹی کی پہلے تم نے گرائی ایسے ہی اس کو دوبارہ بنا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ارباب ذی وقار، تیسرا بچہ جو کم عمری میں پنکھے چلا، تیسرا بچہ جو کم عمری میں، توجہ رہے، اپنے بولنے کی عمر سے پہلے 4-5 دن کا بچہ، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، توجہ رہے، تو وہ عورت اپنے نونہال کو اٹھا کر گود میں دودھ پلا رہی تھی، اور دودھ جب بچے کو پلا رہی تھی، اس کے قریب سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اور اس آدمی کے ساتھ لاؤ لشکر عمدہ سواری پر سوار، بڑی شان و شوکت، جاؤ جلال کا مالک، روب اور مرتبہ اور دبدبہ اس آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، تو بچے کی ماں اس آدمی کی شان و شوکت دیکھ کر کہنے لگی کہ اے اللہ، میرے اس کم سن بچے کو بھی ایسے ہی تو جاؤ جلال عطا فرمائش جیسا تو اس کو بنا دے۔ اب جو وہ چھوٹا بچہ تھا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اس آدمی کو غور سے دیکھتا ہے، غور سے دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ، مجھے تو نے اس جیسا نہیں بنانا، مجھے اس جیسا تو نے نہیں بنانا۔ اور ساتھ وجہ پوچھی، کیا وجہ ہے؟ اب وہ چھوٹا بچہ بول کر کہتا ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ متکبر ہے، اس کی ایک ایک رگ کے اندر غرور تکبر بھرا ہوا ہے، لہذا اس جیسا تو مجھے نہ بنانا۔ ارباب ذی وقار، یہ تیسرا بچہ ہے جس نے اپنی چھوٹی عمر میں بولنے کی مدت سے پہلے بول کر اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ کی وحدانیت پہ گواہ ہیں۔ ایک ایک چیز کائنات میں رب کی توحید کا اظہار کرتی ہے، رب کی توحید کو بیان کرتی ہے۔
بات صرف غور سے تعلق رکھتی ہے۔ ارباب ذی وقار، وہ بچہ آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جو صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، وہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اپنی انگلی کو منہ میں ڈالتے ہیں اور انگلی کو چوس کر بتاتے ہیں کہ اس طرح بچے نے دوبارہ دودھ کو چوسنا شروع کر دیا، دودھ کو پینا شروع کر دیا۔ ارباب ذی وقار، بچہ دودھ پی رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چند افراد گزرے، ان کے پاس ایک عورت تھی، اس عورت کو وہ مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اور اس عورت نے جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہنے لگی، یا اللہ میرے بیٹے کو ان جیسا نہ بنانا، ان جیسا نہ بنانا۔ وہ بچہ فوراً دودھ چھوڑ کر، 4-5 دن کا بچہ دودھ چھوڑ کر اس عورت کی طرف متوجہ ہوا، دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ تو مجھے اس جیسا بنا دے، اے اللہ تو مجھے اس جیسا کر دے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ بچہ وجہ بھی بتاتا ہے، کہنے لگا یہ پاک دامن عورت ہے، پاک باز عورت ہے، اللہ کی فرما بردار عورت ہے، نیک عورت ہے، اللہ کی بندی ہے، نیک سیرت ہے، پاک کردار کی مالک ہے، اور اس کو جو مار رہے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ جابر ہیں۔ ارباب ذی وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بچوں نے اپنی عمر سے پہلے بول کر یہ بتا دیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر دم اللہ کے ساتھ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے طلب کیا کرو، اور اللہ کے ساتھ رجوع کیا کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ ارباب ذی وقار، مسلمان بھائی توجہ کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق کب قائم ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق اس وقت قائم ہوتا ہے جب انسان کسی مشکل میں ہو، یا جب انسان کسی پریشانی میں ہو، پریشانی کے عالم میں جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جب آدمی رابطہ کرتا ہے پریشانی کے وقت، اور اس وقت اللہ رب العالمین کے دروازے پہ دستک دی جائے، اللہ کو کال کی جائے، وہ کال خطا نہیں جاتی، وہ کال رائے گاہ نہیں جاتی۔ ارباب ذی وقار، 3 مسافر سفر کر رہے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مسافر سفر کر رہے ہیں اور بارش آ گئی۔ جس طرح تھوڑی دیر پہلے بارش آئی تو مسافر سہارا دیکھ کر وہاں اپنے آپ کو بارش کے قطروں سے بچانا، محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ ارباب ذی وقار، وہ 3 مسافر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی جھونپڑی نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک غار پہاڑ کے دامن میں وہ تینوں مسافر اس غار میں جا کر پناہ لیتے گئے، اس غار میں جا کر بیٹھ جاتے گئے۔ باہر موسلادھار بارش، باہر تیز بارش برس رہی ہے۔ اب تقسیم خداوندی، بارش کی مصیبت سے بچنے کے لیے غار میں جا کر پناہ لی، غار میں جا کر چھپے، غار میں جا کر بیٹھے۔
ابھی بیٹھے گی 2-4-5 منٹ گزرے، سامنے پہاڑ سے ایک بڑا پتھر، ایک بہت بڑی چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب غار کا منہ بند ہوا، اب اس غار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، اور وہ چٹان اتنی بڑی کہ وہ تینوں بھی زور لگائیں تو وہ پتھر اپنے مقام سے ہل نہیں سکتا، وہ پتھر اپنے مقام سے نہیں ہل سکتا، اتنی بھاری چٹان تھی، اتنا بھاری پتھر تھا۔ اب بارش سے بچے، دوسری مصیبت میں پھنس گئے، سانس لینا غار میں مشکل ہو گیا، جس طرح کسی کو بوتل میں بند کر دیا جائے، اب کوئی سراخ نہ ہو تو وہ سانس ہوا نہ گزرے تو زندگی کے سانس ختم ہونا، زندگی کی شام ختم ہو جاتی ہے، زندگی کی شام آ جاتی ہے۔ اور باب ذی وقار وہ تینوں آپس میں بیٹھ کر ایک مشورہ کرتے ہیں، تینوں بیٹھ کر ایک مشورہ کرتے ہیں اور کہنے لگے کہ بھائی پتھر بھاری ہے، اس کو ہٹانے کا کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے معبود کے دروازے پہ دستک دیں۔ دنیا سے رابطہ کٹ چکا ہے، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے رابطہ کٹ گیا، اب ایک ہی باقی رہا جس نے پیدا کیا، اب اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ زندگی کا معمول میں سے بہترین عمل چن کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اس عمل کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، اللہ اگر میری زندگی کا یہ عمل تجھے پسند ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ اس پتھر کو تو ہٹا دے۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک آدمی کہنے لگا، ان 3 مسافروں میں سے پہلا مسافر کہنے لگا، الہی العالمین تو جانتا ہے سارا دن بکریاں چراتا ہوں، سارا دن بکریاں چراتا ہوں،